سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 33۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، ذریة بعضها من بعض، واللہ سمیع علیم۔ ان اللہ اصطفى آدم، بے شک اللہ رب العالمین نے منتخب کیا آدم علیہ السلام کو، ونوحا، اور حضرت نوح علیہ السلام کو، وآل ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو، وآل عمران، اور عمران کی اولاد کو، علی العالمین، تمام جہان والوں پر، ذریۃ بعضها من بعض، یہ اولاد ہیں ایک دوسرے کی، واللہ سمیع علیم، اور اللہ پاک سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں۔ اس سے پہلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے خود اپنے آپ سے محبت کا طریقہ ارشاد فرمایا۔ اللہ سے محبت کا دعویٰ تو ہر کوئی کرتا ہے، لیکن اس محبت کی علامت، پہچان یا اس کا راستہ کیا ہے؟ وہ ہے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع۔ اب اس آیت مبارکہ میں چند ایسے لوگوں کا ذکر ہے جنہوں نے اللہ کی محبت کو حاصل کیا اور لوگوں کو اللہ کی محبت کا تعارف کروایا۔ اصل میں تو اللہ کے محبت کرنے والے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ کرنا مقصود ہے، لیکن تمہید کے طور پر آپ سے پہلے چند اور مقدس شخصیات کا ذکر ہے جنہوں نے خود بھی اللہ سے محبت کی، لوگوں کو بھی اللہ سے محبت کرنے کی تلقین کی، اور اللہ رب العالمین نے بھی ان سے محبت کی۔ ان مقدس ہستیوں میں اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے تذکرہ کیا سیدنا آدم علی نبینا وعلیہ السلام کا، جو ساری انسانیت کے باپ ہیں۔ ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ اللہ پاک نے نسل انسانی کا آغاز حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے کیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے خود اپنے دست قدرت سے بنایا۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ انسان جو ہے یہ کوئی الگ مخلوق نہیں ہے، بلکہ بندر کی ہی ایک نسل ہے جو ترقی کرتے کرتے انسان بن گئی۔ میرے پیاروں، میرے عزیزوں، ان لوگوں کو بھی اللہ پاک سمجھ نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا، پہلا انسان، پہلا نبی حضرت سیدنا آدم علی نبینا وعلیہ السلام، اور اللہ رب العالمین نے تمام مخلوقات میں سے چن کر ان کو اپنا خلیفہ بنایا۔
حالانکہ فرشتے بھی موجود تھے، جنات بھی موجود تھے اور مخلوقات بھی موجود تھیں، لیکن اللہ پاک نے اپنی خلافت کے لیے جس مخلوق کا انتخاب کیا وہ مخلوق حضرت انسان ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس نعمت کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو سیدنا آدم علیہ السلام ابو البشر ہے، ابو الانبیاء ہے، ساری انسانیت کے باپ ہیں اور آپ سب سے پہلے نبی ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے تمام مخلوقات میں چناؤ کیا آدم علیہ السلام کا، اور ان کے بعد پھر ونوحًا حضرت نوح علیہ السلام کا۔ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام وہ پہلے نبی ہیں اور رسول ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے شرک کے خلاف توحید کی تبلیغ کے لیے بھیجا، کیونکہ اس سے پہلے زمانے میں شرک نہیں تھا۔ شرک کا جو آغاز ہوا ہے وہ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کے زمانے سے پہلے، اس شرک کی تردید کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے اور اس کی جگہ توحید کو زندہ کرنے کے لیے جس افضل انسان کا اللہ پاک نے انتخاب کیا، جس مقدس انسان کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اس کا نام ہے سیدنا نوح علیہ السلام۔ ان کو اول الرسل بھی کہا جاتا ہے۔ حدیث شفاعت جو مشہور حدیث ہے، طویل حدیث ہے، قیامت کے دن جب لوگ قیامت کی درازی سے اور اس کے وقت کے لمبا ہونے سے تنگ آئیں گے تو وہ جائیں گے انبیاء علیہ السلام کے پاس کہ اللہ سے سفارش کریں، حساب کتاب شروع کریں، ہماری حالت بہت خراب ہو گئی ہے۔ تو پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور وہ بھیجیں گے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس، تو وہاں آ کر لوگ حضرت نوح علیہ السلام سے کیا کہیں گے؟ انت اول الرسل، آپ پہلے رسول ہیں۔ تو ان کو اول الرسل بھی اسی اعتبار سے کہا گیا کہ شرک کی تردید کے لیے اور توحید کی ترویج کے لیے سب سے پہلے جن کو بھیجا گیا وہ حضرت نوح علیہ السلام، اور انہی کی قوم اپنی خباثت کی وجہ سے سب سے پہلے دنیا کے اندر تباہ ہوئی ہے۔ اس سے پہلے عمومی عذاب کسی قوم پر نہیں آیا۔ سب سے پہلے پوری قوم جو تباہی کا شکار ہوئی وہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ہے۔ پھر ان کے زمانے میں جو عام طوفان آیا جس میں سب مٹ گئے، سب کی نسل بھی مٹ گئی، آگے جو نسل چلی وہ صرف انہی کے بیٹوں سے چلی، اس لیے ان کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ دوسرے آدم علیہ السلام ہیں۔ اللہ پاک نے ان کا ذکر کیا کہ ہم نے ان کو بھی منتخب کیا۔ انہوں نے بھی دنیا میں آ کر لوگوں کو بتایا کہ اللہ سے محبت کا طریقہ کیا ہے، کہ میری یعنی وقت کے نبی کی اتباع کرو۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں وآل ابراہیم، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی آل کو منتخب کیا۔ ساری دنیا میں سے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا اور ان کی اولاد کا انتخاب ہوا۔ ان کے بعد کم و بیش 4000 سے زیادہ انبیاء علیہ السلام انہی کی نسل کے اندر تشریف لائے۔ علماء نے لکھا ہے، حضرت مولانا سرفراز خان صاحب صفدر رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 5 بیٹے تھے، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام، ایک حضرت اسحاق علیہ السلام، ایک مدین، ایک مدائن اور ایک قیدار۔ پہلے 2 تو اللہ کے نبی بنے، دوسرے 3 جو ہیں وہ نیک اور صالح انسان تھے، نبی نہیں تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام، ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام جن کا دوسرا نام اسرائیل ہے، انہی کی اولاد میں اللہ پاک نے انبیاء بنی اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔
حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام، یہ سب حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ دوسری طرف حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کی اولاد میں اللہ پاک نے ایک ہی نبی بھیجے جو سارے نبیوں کے امام اور سردار نبی، ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو گویا ساری انسانیت میں اعلیٰ درجے کا اللہ نے مقام دیا آل ابراہیم علیہ السلام۔ پھر اس کے بعد فرمایا وآل عمران، عمران کی اولاد کو۔ عمران سے مراد یہاں کون ہے؟ علماء نے لکھا ہے تاریخ میں اس نام کے دو مشہور بزرگ گزرے ہیں۔ ایک تو عمران حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد، جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے پوتے کے بیٹے ہیں، یعنی یعقوب علیہ السلام کے پوتے کے پوتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام بھی عمران ہے۔ اگر یہاں آل عمران سے مراد یہی عمران ہے تو پھر آل سے مراد موسیٰ اور ہارون علیہ السلام ہے۔ اور دوسرے جو عمران ہے وہ عمران بن ماسان، یہ حضرت مریم کے والد ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا جان۔ ان کا تفصیلی تذکرہ آگے آ رہا ہے، اور علماء نے لکھا ہے کہ یہاں مراد یہی عمران اور انہی کی اولاد یعنی مریم اور عیسیٰ علیہ السلام ہے، کیونکہ یہاں اس صورت مبارکہ میں جو تذکرہ چل رہا ہے وہ عیسائیوں کا زیادہ چل رہا ہے۔ سورۃ البقرہ میں یہودیوں کی طرف روئے سخن تھا، ان کی ہدایت کے لیے ان کو تبلیغ کی گئی، اور نصارہ کا تذکرہ سورۃ آل عمران میں ہے، ان کی ہدایت کے لیے یہاں ان کو تبلیغ کی جا رہی ہے۔ اس لیے یہاں مناسب یہی ہے کہ آل عمران سے مراد حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے ان سب کو منتخب کیا علی العالمین، جہان والوں پر۔ جس وقت میں یہ تشریف لائے اس وقت میں پوری دنیا سے سب سے زیادہ پسندیدہ لوگ یہ تھے۔ علی العالمین کا یہ مطلب نہیں کہ قیامت تک کے تمام انسانوں میں سب سے اعلیٰ ہے، کیونکہ ان سے اعلیٰ ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے۔ تو لہٰذا علی العالمین سے مراد اس وقت کے جتنے لوگ تھے ان میں سب سے افضلیت، سب سے اعلیٰ مقام اللہ پاک نے ان مقدس ہستیوں کو دیا۔ پھر اللہ پاک فرماتے ذریتم بعضھا من بعض، یہ سب ایک دوسرے کی اولاد ہیں۔ یہ تردید ہے اس بات کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائیوں کا جیسا کہ عقیدہ ہے۔ وہ ان کو قرار دیتے کہ یا تو وہ اللہ کے بیٹے ہیں یا وہ اللہ کا حصہ ہے، اللہ کا جز ہے۔ اللہ پاک نے اس کی تردید کی، فرمایا نہیں نہیں، یہ آپس میں ہی ایک دوسرے کی اولاد ہے، سارے اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نہیں ہے، اللہ کے بیٹے نہیں ہے، اللہ کا حصہ نہیں ہے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام مریم کے بیٹے ہیں جن کو اللہ پاک نے بغیر باپ کے حضرت مریم سے پیدا کیا، اور یہ مریم عمران کی بیٹی ہے۔ یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ان کا نسبی تعلق ہے، اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کا کوئی نسبی تعلق نہیں۔ اگر کوئی کسی کا تعلق ایسے اللہ کے ساتھ بنائے کہ اس کو اللہ کا حصہ یا جز قرار دے تو یہ شرک کہلائے گا۔ میرے عزیز دوستو، ہمیں اپنا عقیدہ بھی درست کرنا چاہیے۔ یہاں اللہ پاک نے ان مقدس ہستیوں کے لیے شروع میں لفظ کیا ارشاد فرمایا، ان اللہ اصطفیٰ، ان کو چنا کس نے؟ اللہ رب العالمین نے۔ یعنی یہ مقدس ہستیاں جتنے بھی بڑے مقام پہ پہنچ گئیں، ان کو اللہ نے سینکڑوں معجزات عطا کیے، ان کے ہاتھ پہ بہت سی
جو ہے وہ چیزیں ظاہر ہوئیں، اس کے باوجود اللہ اللہ ہی ہے، بندے اس کے بندے ہی ہیں، یہ پھر بھی اللہ کے بندے ہیں، اللہ نہیں ہے۔ فرمایا کہ یہ ایک دوسرے کی اولاد ہے، اللہ پاک نے ان کو انہی میں سے پیدا کیا ہے، اللہ کا کوئی بیٹا بیٹی نہیں ہے، اللہ کی کوئی آل اولاد نہیں ہے، وہ لم یلد ولم یولد ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے برابر کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ فرمایا واللہ سمیع علیم، یہ بات میں نے تمہیں بتا دی، اب اس کے بعد تم جو تبصرے کرو گے یا دل میں جو بات رکھو گے، اللہ سب سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے، اس لیے اپنے عقیدے کو بھی درست رکھو۔ اللہ رب العالمین اللہ ہے، ساری کائنات کا مالک و خالق ہے، باقی سب اس کی مخلوق اور اس کے بندے ہیں۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو ان عقائد کی درستگی کی بھی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے آل عمران کے واقعہ کو قدر تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، اس کا تذکرہ اگلی فرصت میں آئے گا انشاءاللہ۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، اللہم باقیتا کباقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، اللهم انا نسألك الصحة والعفة والامانة وحسن الخلق والرضا بالقدر، اللهم انا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اجعل حبك احب الاشياء الي واجعل خشيتك اخوف الاشياء عندي، وقت